السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپ، تو اسی چینل کے اوپر آپ لوگوں کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گا بیماری کے حوالے سے، اس کو ڈائگنوز آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ کون سا ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کے ساتھ اور میرے اس کمیونٹی کے ساتھ آپ نے جوڑ رہنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مجھے کچھ پیسے وغیرہ نہیں ملتے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں ہے۔ ٹائیفائڈ فیور یہ کون سی بیماری ہے، یہ کس وجہ سے لگتی ہے، اس سے آپ لوگوں نے آپ کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے آپ نے کون سے ڈائگنوز یا کون سے ٹیسٹ آپ لوگ کروا سکتے ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ اس اندر مطلب اس پیشنٹ کے اندر ٹائیفائڈ ہو یا نہ ہو۔ اس کے لیے اپنی پریونشن کس طرح ہوگا، مطلب اپنی کس طرح سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو ٹائیفائڈ فیور کو زیادہ تر ہم دوسرا نام لیتے ہیں انٹیرک فیور۔ یہ ایک بیکٹیریا سے کاز ہوتی ہیں جس کو ہم سالمونیلا ٹائفی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو گندے فوڈ ہیں جیسا کہ دودھ ہے یا ملک جو ہے نا، مطلب اس کے علاوہ واٹر ہیں یا ہاؤس فلائی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ لگتی ہیں۔ تو اس کا جو کلینکل فیچرز ہیں یا سائن اور سمٹم ہیں، وہ فرسٹ ویک میں پیشنٹ کو زیادہ تر ہیڈیک ہوتے ہیں، مطلب اس کی سر پر درد بھی ہو سکتے ہیں، اس کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا سور تھروٹ بھی کاز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس کو انوریکزیا بھی کاز ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹمپریچر ہیں وہ کبھی ڈیکریز ہو جاتی ہیں، کبھی انکریز ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو کانسٹیپیشن بھی کاز ہو سکتے ہیں۔ اس کا جو دوسرے ویک ہیں یعنی دوسرے ہفتے میں زیادہ جو ہے نا پیشنٹ کو ٹمپریچر ہوتی ہے، اس کے جو اسپلین ہے وہ انلارجمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈائریا اور کانسٹیپیشن بھی کنٹینیوسلی آتی ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ٹائیفائڈ کے بارے میں انفارمیشن۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں اس کو ڈائگنوز کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے ایک ٹیسٹ پرفارم ہوتے ہیں جس کو ہم بلڈ کلچر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ CBC بھی کروا سکتے ہیں آپ لوگ، LFTs بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی کرونک اور ایکیوٹ سٹیج پہ۔ اگر پیشنٹ کو مطلب کرونک کنڈیشن ہو، مطلب پیشنٹ کو زیادہ تکلیف ہو، تو پھر آپ لوگ IV سیفٹریکزون 2 mg انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں پیشنٹ کو، جس کا برانڈ نیم ہے آکسیڈیل۔ یہ اپنے دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے 7 یا 14 دن کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹیبلٹ سے پروفلاکسسین بھی دے سکتے ہیں 500 ملی گرام یا 750 ملی گرام، جس کا برانڈ نیم ہے کونیفلاکس۔ یہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا ہے فار 4 ویکس کے لیے، یعنی 4 ہفتوں کے لیے۔ اگر اینٹی بایوٹک سے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے لاسٹ ایک آپشن ہوتا ہے، مطلب ایک آپریشن ہوتی ہے جس کو ہم کولیسیکٹومی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اینٹی بایوٹک زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں اس ٹائیفائڈ بیماری کے اندر، جس کا نام ہے ایزیترومائسین 500 ملی گرام، جس کا برانڈ نیم ہے ایزیموکس۔ یہ آپ نے دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ یہ آپ نے 5 دن یا 7 دن کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیپسول بھی استعمال ہوتی ہیں، سیفاگزائم 400 ملی گرام، سیفسپان اس کا برانڈ نیم ہے، یا سیفیگیٹ یا سیفپائم۔ یہ پریگننسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دن میں 2 مرتبہ، 5 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ پیراسیٹامول بھی استعمال کر سکتے ہیں
جس کا برانڈ نیم کالپول، فیبرول یا پیناڈول ہے۔ یہ اپنے دن میں ایک گولی کھانا ہے، دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے علاوہ آپ نے میفینیمک ایسڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ٹمپریچر کو ڈیکریز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب جو بخار ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میفینیمک ایسڈ جو ہے نا، اس کا برانڈ نیم پونسٹان 4 یا میفینیمک DS ہے۔ یہ اپنے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹی وٹامنز بھی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، جس کا برانڈ نیم لائسویٹ، لیڈر پلیکس یہ ہے۔ یہ اپنی 2 ٹی اسپون دن میں 2 مرتبہ لینا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ زیادہ تر پیشنٹ کو ایپیگیسٹرک اپسیٹ ہوتی ہیں، مطلب پیپٹک السریشن ہوتی ہے، یا معدے میں مطلب جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیپسول اومیپرازول 40 mg استعمال کرنا ہے، جس کا برانڈ نیم رولنگ یا رائزیک ہے۔ اس کے علاوہ کیپسول آپ ایسومیپرازول بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کا برانڈ نیم ایسو یا نگزیم ہے۔ یہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد 30 منٹ بعد استعمال کرنا ہے، دن میں 1 مرتبہ 1 کیپسول۔ اس کے علاوہ زیادہ تر پیشنٹ کو نوزے یا وومیٹنگ بھی کاز ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ڈومپیراڈون 10 mg ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں، جس کا برانڈ نیم موٹیلیم یا ڈومیل ہے۔ یہ آپ نے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے۔ اس کے علاوہ اس برانڈ یا جنرک میں بھی سیرپ آتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کے مائنڈ میں جو بھی کویسچن وغیرہ ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔